ہمارے ساتھ بلال الوی صاحب موجود ہے. بلال الوی صاحب، اگر یہی میں کوشچن آپ کے سامنے رکھوں، اور اس وقت بہت تشویش کا معاملہ ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ بحث مباحثہ جاری ہے کہ کہاں پر ہم نے حکومت کو ہٹ کرنا ہے اور کہاں پر معاملہ جائے گا ریاست کے مفادات کا. ہماری کے لیے جو ریاست ہے وہ ہماری سب سے اہمیت کی حامل ہے، اور حکومتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ویڈیو آڈیو سامنے آئی ہے، اگر اس پہ اس کی تمام گفتگو سنیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ پلان کیا. عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے اور کہا کہ اس پر عمل کریں. شوکت ترین کو ٹاسک دیا کہ آپ اس کو مینیج کریں. تو یہ کتنا الارمنگ آپ کو لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دس از کلاسک ایگزامپل جو کہ ہم نے اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پالیٹکس ابو دا کنٹری. جی اف یہ بات صحیح ہے جو کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، اور اب کسی حلقے کی طرف سے اس کی تردید نہیں ہوئی کہ وہ آڈیو جعلی ہے یا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. یہ آڈیو ابھی آئی ہے. اس سے پہلے 2-3 دن پہلے وہ جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے وہاں پہ جو انسٹرکشنز دی تھیں، انہوں نے جو لیٹر لکھنے کا اس کا جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی، اس کے مطابق بھی اٹ سیمز پریٹی کریڈیبل کہ یہ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور ہم صرف اگین وہی جس طرح ڈاکٹر نور فاطمہ کہہ رہی تھی، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ جس سے یہ ہوا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہے، تو نیچرلی ان کی طرف انگلی اٹھے گی. خان صاحب کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس ایک ووٹ بینک ہے، لیکن وہ صرف پی ٹی آئی کے اس ووٹ بینک کے وزیر اعظم نہیں ہیں. کل کو اگر کچھ لوگ جو اس کو سیبوٹاج کہہ رہے ہیں، اگر یہ سیبوٹاج کے زمرے میں جا رہا ہے یا جا رہا تھا، تو کل کو آپ نے بائی آل مینس، آپ کے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، آپ کی جماعت حکومت میں دوبارہ آ سکتی ہے. تو کوئی ایسے ملک کو آپ جس کو کھوکھلا خود کر رہے تھے، اس میں آ کے دوبارہ آپ جب حکومت کریں گے تو آپ کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آپ ابھی گئے تھے، یہ آپ ہی کا جی، شروع کیا ہوا یہ پروگرام بنیاد تھا. آپ نے رکھی تھی. بالکل. تو اس میں میرا خیال ہے، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو ایک ریڈ لائن نہیں کراس کرنی، نیشنل انٹرسٹ. ہم اس وقت کس چیز سے گزر رہے ہیں؟ ایک آسمانی آفت ہے. ہمارے وسائل آلریڈی ہولی ڈپلیٹڈ تھے، ہم ایڈمنسٹریٹولی اس کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے. اس کے اوپر اس طرح کی سیاسی فیصلہ جو ہے، جو وہ قطعاً کسی طرح سے بھی وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا. جو دریاؤں کے ارد گرد، نالوں کے ارد گرد ہم نے جو ہے وہ مکانات بنائے، ہوٹلز بنائے، ہماری انتظامیہ نے رشوت لے کر وہ اجازت دی. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی؟ دیکھیں، آئی ٹوٹلی اگری کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے، اور یہ انظر صاحب نے بھی جو بھی بات کی ہے، کہ ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ یا اینڈ پرائر ٹو دیٹ وہ پولیٹیکل ول اور وہ انٹینٹ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو، اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ہمیں کئی مہینے پہلے بتایا گیا تھا جب یہ ہیٹ ویو آ رہی تھی، اور اس کا ایک سال پہلے سے ہمیں یہ اس کے بارے میں انفارمیشن تھی کہ گلیشیل آئس جو ہے وہ میلٹ ہوگی اور اس سے ہمارے فلیش فلڈز آ سکتے ہیں. اب جتنا عرصہ پہلے یہ تھی، جو بھی حکومت، اگین سب حکومتوں کا قصور ہے جی کہ ہم نے اس کے لیے کیوں نہیں وہ اقدامات بر وقت کیے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس قدر اوور ویلمنگ جب آپ کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ اس کو یہ تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے تو وہ ایون دے گیٹ اوور ویلمڈ کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس بھرپور وسائل ہیں. آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس اخراجات بھی نہیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے، آپ کے پاس میڈیکل سہولیات نہیں ہیں، اور آپ کی ایکسیس کا مسئلہ جس طرح ابھی بتا رہے ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے جو ہیں وہ بالکل ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں. میری کئی چیریٹی والوں سے بات ہوئی ہے، بلوچستان میں ابھی تک لائٹ کا بھی ایشو لائٹ ہے، کا ہے، 10 دن کے لیے گیس بند ہے وہاں گیس پہ، بند ہے. موبائل کے سگنلز وغیرہ کا جی ایشو ہے، ٹاورز وغیرہ. تو ظاہری بات ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہاں پہ بجلی احتیاطاً وہ بھی کاٹ دی جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پلاننگ کہاں پہ ہے، وہ ادارے کہاں پہ ہیں جن کو ہم نے سالہ سال 75 سال سے پال رہے ہیں، جن کی ذمہ داری تھی اس چیز کو مینیج کرنا، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا. اچھا بلال الوی صاحب، سارے یوز صاحب کی جو گفتگو ہے، یہ چونکہ ایکسپرٹ ہے اس میں نے بھی بہت کچھ لرن کیا ہے، آپ نے بھی لرن کیا ہوگا. تو کیا ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ادارہ ہے ہمارا NDA میں ہے، ہمیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، حکومت کو اس سے باز پرس کرنی چاہیے،
اس کو آ کے میڈیا کے سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ جناب آپ کو یہ باتیں علم میں تھی، آپ کا جو سٹاف تھا، آپ کو اگر یہ معلوم تھا کہ یہ سیلاب آئے گا تو اس رسک فیکٹر کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو رن تھرو دا انٹائر گورننس سسٹم. اگر وہ ادارہ اس کو مینڈیٹ کیا تھا آپ نے، ہوں، اور اس کے ساتھ اس کے ذیلی ادارے اور جو ماتحت جتنے بھی تھے ان کو آپ نے اگر یہ ذمہ داری سونپی تھی، ان کو بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے. اور اس میں پھر ڈسٹرکٹ اور جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں وہاں دیکھیں یہ ایک شیئرڈ گورننس جو ہے وہ صرف ایک ادارے کا یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کا کام تو نہیں ہوتا. ہوں، یہ تو ایک پورا سسٹم ہے، اور انفارچونیٹلی وہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے، اور ہمیشہ ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ریاست کا اور حکومت کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ شہریوں کے لیے جان و مال کا تحفظ ہے، جان و مال کا تحفظ ہے، اچھی اور زندگی ان گزارنی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ان ہے۔ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب یہاں ڈسکنیکٹ ہے. یہاں پہ حکومت کو اگر اس کی ترجیحات جو ہیں وہ اپنی حکومت اپنی کرسی بچانے کی ہیں، یا مال بنانے کی ہیں، یا کسی طرح سے اپوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، یا اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں اگر حکومتیں لگی رہیں گی، تو اداروں کو کون مضبوط کرے گا؟ گورننس کا سوال تو علی پھر صاحب، کھڑا یہ ہوگا. کہا گیا، ابھی کہہ رہے تھے اسرار ایوب صاحب کے نصاب تعلیم میں ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ دیکھیں، جو رسک فیکٹر جہاں پر موجود تھا، جہاں پر خدشات موجود تھے، وہاں پر لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ سوات کے علاقے میں جو ہوٹلز تھے ان کی انتظامیہ کو بتایا گیا، میڈیا میں اس کی تشہیر کی گئی کہ یہ ہوٹل بہت خطرناک بنے ہوئے ہیں، یہاں پر کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے، پاکستان 6 نمبر پہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ تو یہ کام این ڈی ایم اے کا تھا جو اس نے نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لیکن وہ رسپانسبلٹی پھر سب کو شیئر کرنی پڑے گی. دیکھیں ہوں، آپ ابھی انہوں نے اسرار ایوب صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ اس میں میڈیا کی بھی تو ذمہ داری تھی نا. جی، انہوں نے یہ پبلک سروس میسیجنگ جو ہے، ٹھیک ہے ان کو کسی نے نہیں بنا کے دیے نہیں ہوئے، بنا کے دی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے میں کوئی کہ کس طرح سے اس کو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اور ہمارا مسئلہ پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ کس کو آپ پیٹیں گے. آپ اسکولوں کے اندر یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہوں، وہ اسرار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو جو لوگ ذمہ دار ہیں، ان جو کو نہیں پتا۔ ہائی پوسٹ پر ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی. اور اسکولوں کی بات کریں، 2.5 کروڑ اسکول گوئنگ بچہ اسکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ہوں، اس کو کون ٹریننگ کرے گا؟ یہ بائی ڈیزائن آپ کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر جا بجا اس کے اندر لیکس ہیں، اس کو واٹر ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بالکل انہوں نے ایوب صاحب نے صحیح بات کی کہ آپ کو رسک مینجمنٹ. لیکن آپ کے سوال کی طرف واپس آؤں گا کہ ادارہ جو بھی رسپانسبل تھا الٹیمیٹلی، ایز ایوب صاحب رائٹلی سیڈ کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے ہی از رسپانسبل، ہی اور شی. اور انہوں نے اس چیز کا وہ عوام کے آگے جواب دے ہیں، اور انہوں نے پھر اکاؤنٹیبلٹی ان اداروں کی کرنی ہے جن کو یہ مینڈیٹ کیا گیا. ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اسرار ایوب صاحب موجود تھے، بلال الوی صاحب موجود تھے، صدیق انظر صاحب موجود تھے۔ ناظرین، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے کیا، اس میں عوام کا کیا کردار ہے، حکومت کا کیا کردار ہے، اور بطور شہری ہمارا کیا کردار ہے۔ اس میں یقینی طور پر اسرار ایوب صاحب کی گفتگو سے میں نے بھی بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں، ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی لرن کی ہوگی۔ اگر حکومت اس زمین میں اپنا کردار ادا کرے، لوگوں کو تیار کرے، تو یقیناً یہ جو نقصان اس وقت ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں نظر آ رہا ہے، اگر اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس کا حجم ضرور کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔